as it's been reported, I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here. But the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. So they're considering it. I wouldn't say they're considering it. I would just say that there was a discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the president, I'm sure, on this topic very soon. امریکی صدر ٹرمپ کی اپنی قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات، ایران کی نئی امن تجویز پر غور کیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ، کہا کہ ایرانی تجویز میں آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی ریڈ لائنز بالکل واضح ہیں۔ امریکہ کوئی ایسی ڈیل قبول نہیں کرے گا جس میں ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت ہو۔ امریکہ کو ایرانی تجاویز پاکستانی ذرائع سے ملیں۔ ان تجاویز میں پہلے جنگ بندی اور پھر مستقل جنگ بندی کی ضمانت شامل ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز کھولنے کی پیشکش امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے ساتھ مشروط کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سب ہو جائے تو پھر ایرانی ایٹمی پروگرام پر بات ہوگی۔ تاہم امریکہ کو پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا ایرانی حق تسلیم کرنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ چھوڑے تو مل بیٹھنے کا فائدہ نہیں، ایران چاہے تو فون کر لے، ہماری فون لائنز بہت محفوظ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے کیونکہ امریکہ اپنے کوئی مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دعویٰ، کہا کہ ایران صدر ٹرمپ کی مذاکرات کی درخواست پر غور کر رہا ہے۔ روس کی امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کی پیشکش، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ماسکو میں روسی صدر پوٹن سے ملاقات۔ صدر پوٹن نے کہا ہے کہ روس ایران اور خطے کے ممالک کے مفادات میں جو ممکن ہوا کرے گا۔ روس ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امید ہے ایرانی عوام اس مشکل دور سے گزر جائیں گے اور امن قائم ہوگا۔ صدر پوٹن نے ایران کے سپریم لیڈر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس ایران تعلقات اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہے جو مزید مضبوط ہوتے رہیں گے۔ عباس اراغچی نے ایران کی حمایت پر روس اور پوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی مذاکرات کار امریکہ سے ڈیل کے لیے سنجیدہ ہیں۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایرانی مذاکرات کار موجودہ خرابی سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ایرانی حکومتی قیادت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایرانی حکومتی قیادت ابھی مزید وقت لینا چاہتی ہے۔ ایران کی اقتصادی حالت بری ہے۔ امریکی فوج نے ایک اور جہاز کو ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ سینٹ کام کی طرف سے 2 جہازوں کی تصویر کے ساتھ جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ اقدام امریکی ناکہ بندی کا حصہ ہے۔ مرین ٹریفک کے مطابق ایم ٹی اسٹریم ایرانی پرچم بردار ٹینکر ہے۔ اس سے پہلے ایرانی وزارت خارجہ نے سمندر میں ایرانی آئل ٹینکروں پر امریکی قبضے کی مذمت کی تھی۔ ترجمان نے یہ کہا کہ یہ اقدامات بحری قزاقی اور اسے کھلا قانونی جواز بخشنے کے مترادف ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں غیر یقینی کی صورتحال کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برینٹ خام تیل 109 اور WTI $97 جبکہ مربن $104 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ بھارتی دارالحکومت دلی میں منعقدہ برکس کانفرنس میں بھارت ایک بار پھر اسرائیل کے حق میں سامنے آ گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت نے مشترکہ اعلامیے میں اسرائیل کے خلاف الفاظ نرم کرنے کی کوشش کی، جس کی تقریباً دیگر تمام رکن ممالک نے مخالفت کی۔ بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے برکس کا مشترکہ اعلامیہ جاری نہ کیا جا سکا۔ کانفرنس میں متحدہ عرب امارات اور ایران نے اختلافات بھی کھل کر سامنے آئے۔ دونوں نے اپنے اپنے ملک پر حملے کی مذمت کا مطالبہ کیا۔
اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے نفاذ سے متعلق کانفرنس میں ایران کو بھی نائب صدر منتخب کر لیا گیا. امریکہ کا شدید اختلاف, امریکہ ایرانی مندوبین میں تلخ جملوں کا تبادلہ. امریکی نمائندے کرسٹوفر یاو نے کہا کہ ایران کا انتخاب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی توہین ہے. ایران کے نمائندے رضا نجفی نے امریکی مندوب کے بیان کو بے بنیاد اور سیاسی نقطہ نظر کی ترجمانی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایٹمی ہتھیار استعمال کر چکی ہے اور اب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے نفاذ کے لیے ثالث بھی بننا چاہتی ہے. ایران دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر دستخط کر رکھے ہیں, جبکہ اسرائیل نے اب تک اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے. NPT کے نفاذ پر منعقدہ 11ویں کانفرنس کے دوران دنیا کے مختلف ممالک نے 34 نائب صدور کا انتخاب کیا. امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ دنیا سمجھتی ہے پاکستان ایک معاہدہ کروا سکتا ہے اور معاہدے پر عمل درآمد میں بھی کلیدی کردار ادا کر پائے گا. جیو نیوز کو انٹرویو میں رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ یہ صرف ہماری سفارتی حیثیت نہیں جو سامنے آ رہی ہے, اس میں دفاعی صلاحیت کا بھی کردار ہے. پاکستان نتیجہ خیز صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان مشرق وسطیٰ میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے, آئندہ بھی کرتا رہے گا. پاکستان, امریکہ, چین, روس, ایران, خلیجی ممالک, ترکی, مصر, یورپی یونین کا اعتماد لے کر ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. انگور اڈہ جنوبی وزیرستان میں افغان اشتعال انگیزی پر پاک فوج کی جوابی کارروائی. متعدد افغان پوسٹیں تباہ, فتنہ الخوارج کی در اندازی کی کوشش بھی ناکام بنا دی گئی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بوکلاہٹ میں افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا. فائرنگ میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی, اسپتال منتقل. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج کو خراج تحسین. افغان طالبان کی سول آبادی پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت, کہا کہ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے خارجیوں کے مذموم عزائم ناکام بنائے. پاکستانی وزارت اطلاعات نے افغان علاقے کنڑ پر حملے کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا. کہا کہ افغان میڈیا کنڑ پر تصوراتی حملوں کا پروپیگنڈا کر رہا ہے. افغان طالبان رجیم نے اپنے بھارتی پروپیگنڈا آقاؤں سے صرف جھوٹ اور فالس فلیگ آپریشن سیکھا ہے. آپریشن غصب للحق کے تحت پاکستان جہاں اور جب بھی افغان دہشت گرد انفراسٹرکچر پر حملہ کرے گا اس کا اعلان کرے گا. طالبان رجیم صرف غلط اطلاعات اور نفرت پر انحصار کرتی ہیں. برطانوی شاہ چارلز اور ملکہ کیملا کی وائٹ ہاؤس آمد. امریکی صدر ٹرمپ نے مہمانوں کا استقبال کیا. برطانوی شاہ چارلز 4 روزہ دورے پر امریکہ پہنچے ہیں. امریکہ کے قیام کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے. شاہ چارلز امریکی کانگریس سے خطاب کریں گے. 9/11 کی یادگار کا دورہ بھی کریں گے. 2007 کے بعد برطانوی شاہی خاندان کا پہلا سرکاری دورہ امریکہ ہے. HBL PSL 11 کے درمیان کوالیفائر میچ میں آج ٹاپ ٹیم پشاور زلمی کا مقابلہ نمبر 2 ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا. پشاور زلمی کے اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود کا کہنا ہے کہ ٹیم کا کمبینیشن زبردست ہے, اس لیے بینچ پر بیٹھے کھلاڑیوں کو موقع نہیں مل سکا. ٹورنامنٹ کے ٹاپ سکورر کوشل مینڈس فٹ ہیں اور آج کے میچ کے لیے ٹیم کو دستیاب ہوں گے. میچز جیو سپر اور مائکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. HBL PSL 11 کے پلے آف میچز میں بھی شائقین کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت ہوگی. چیئرمین PCB نے شائقین کو خوشخبری سنا دی. محسن نقوی نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تینوں پلے آف میچز میں تماشائیوں کو آنے کی اجازت دے دی ہے. کراچی میں ہونے والے کوالیفائر میچ کے تمام انکلوژرز کے ٹکٹ 500 روپے میں فروخت ہوں گے. ای ٹکٹ کی سہولت بھی دستیاب ہوگی. 3 مئی کو ہونے والے فائنل کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت شروع ہو چکی ہے. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا. شرح سود 10.5% سے بڑھ کر 11.5% ہو گئی. اجلاس میں مہنگائی, تیل کی قیمتوں اور IMF تقاضوں کے تناظر میں مانیٹری پالیسی کا جائزہ لیا گیا.
لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ شمالی وزیرستان، گجرات، لودھرا، بہاڑی، بورے والا، رحیم یار خان، راجن پور میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ جہانیہ میں بارش کے دوران دیوار گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ قمبر، شہداد کوٹ، سکھر اور شکارپور میں تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گھوٹکی، اوباڑوں میں تیز آندھی کے بعد ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان کراچی کے لیے سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے سمیت 3 منصوبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ صدر آصف علی زرداری کی تقریب میں شرکت۔ مفاہمتی یادداشت کے مطابق کراچی شہر کو پانی فراہمی کے لیے سمندری پانی کو میٹھا بنانے کے منصوبے پر تعاون کیا جائے گا۔ دوسرا سمجھوتا زرعی ٹیکنالوجی، تیسرا چائے کے شعبے میں تعاون سے متعلق ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے MOUs پر دستخط کیے۔ تقریب میں صدر زرداری نے پاکستان میں پیدائشی طور پر دل کے امراض میں مبتلا بچوں کا علاج کرنے پر چینی پروفیسر پان ژیانگ کو ستارہ پاکستان عطا کیا۔ ترجمان کراچی واٹر کارپوریشن نے کہا ہے کہ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی فراہمی کا نظام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پانی کے بیک پریشر کے باعث 2 لائنوں کے متاثر ہونے کی اطلاع ہے کہ الیکٹرک کے مطابق دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر مین کیبل میں فالٹ آیا۔ فالٹ کے باوجود 22 میں سے 18 پمپنگ موٹرز پر بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر متبادل ذرائع سے باقی 4 پمپنگ موٹرز پر بھی بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ واٹر کارپوریشن نے 25 اپریل کو دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر نئی لائن کے کنیکشن کے لیے 7 پمپ 2 دن کے لیے بند کیے تھے، جبکہ 2 پمپ 1 ہفتے کے لیے بند رکھے ہیں، جس سے پہلے ہی شہر میں پانی کی فراہمی متاثر ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے گلیات سے مری کے لیے پانی کی ترسیل پر پنجاب حکومت سے 64 ارب 62 کروڑ روپے مانگ لیے۔ وفاق اور پنجاب حکومت کو لکھے گئے خط میں خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا تھا کہ گلیات میں پانی کا بحران ہے۔ مری واٹر بورڈ بغیر معاہدے اور معاوضہ گلیات سے روزانہ 5 لاکھ گیلن پانی حاصل کر رہا ہے۔ گلیات میں مری واٹر بورڈ کا سپلائی انفراسٹرکچر پر کام اور ڈونگا گلی میں 20 لاکھ گیلن واٹر ٹینک کی تعمیر روکی جائے۔ خط میں وزارت بین الصوبائی رابطہ سے دونوں حکومتوں کے درمیان معاہدے میں تعاون کا بھی مطالبہ۔ مشیر خزانہ KP مزمل اسلم نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت فوری واجبات ادا کرے۔ قیام پاکستان سے اب تک گلیات کا پانی مری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ کمیٹی کے ذریعے پنجاب سے مری کے لیے متبادل پانی کا انتظام کرنے کا کہا ہے۔ پنجاب میں 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو کم عمر سے نکاح کرنے پر سزا ہوگی۔ اس کے ساتھ اگر والدین یا سرپرست کم عمری کی شادی میں معاونت کریں تو 2 سے 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پنجاب اسمبلی نے کم عمر بچوں کی شادی کی ممانعت کی ترمیمی مسودہ قانون کو کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق بچیوں کے تحفظ کے لیے تاریخی قانون سازی عمل میں لائی گئی۔ کم عمری کی شادی کے خاتمے کے لیے قانون سازی معاشرے میں مثبت تبدیلی کی امید ہے، جس کی آگاہی اور عمل درآمد پر زور دینے کے لیے خصوصی عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں بری امام میں غیر قانونی آبادیوں کے خلاف آپریشن جاری۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کے لیے ماڈل ولیج بننا تھے اور معاوضہ دیا جانا تھا جو نہیں دیا گیا۔ CDA حکام کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو وقتی طور پر رہائش اختیار کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ کیا چیئرمین اور وائس چیئرمین کو یونین کونسل کے عوام براہ راست منتخب کریں گے؟ میئر کو کس نے منتخب کیا؟
پنجاب میں بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کروانے کے خلاف درخواستوں پر سماعت میں عدالت کا پنجاب حکومت کے وکیل سے سوال. پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا ہے کہ منتخب نمائندے چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب کریں گے اور میئر کو چیئرمین منتخب کریں گے. لاہور ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ ایک ایسا الیکشن ہوا جس میں چیئرمین کو عوام نے براہ راست ووٹ نہیں دیا. یونین کونسل کی سطح پر کس کس ملک میں چیئرمین کا الیکشن انڈائریکٹ ہوتا ہے؟ عدالت نے پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کے وکیل سے معاونت طلب کر لی. سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی. کراچی کے علاقے پاک کالونی پرانا گولی مار میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. مقتول کی شناخت 22 سال کے مزمل کے نام سے ہوئی. پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کو گینگ وار گروپ نے نشانہ بنایا. اورنگی ٹاؤن چشتی نگر میں مبینہ پولیس مقابلے میں ڈاکو ہلاک. خواجہ اجمیر نگری میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ. دلہا اور اس کے والد سمیت 3 افراد گرفتار. مقدمات درج. تھرپارکر اسلام کوٹ کے نواحی گاؤں گوڑھیار میں آگ لگنے سے 30 کچے اور پکے مکانات پر مشتمل پوری بستی جل گئی. آگ میں جھلس کر 15 مویشی ہلاک ہو گئے. متاثرہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اطلاع کے باوجود 3 گھنٹے بعد تک بھی ضلعی انتظامیہ نے کارروائی نہیں کی اور نہ ہی کوئی ریسکیو ٹیم پہنچی. ریسکیو حکام کے مطابق فائر بریگیڈ کی گاڑی کسی اور گاؤں میں آگ بجھانے میں مصروف تھی. بلوچستان حکومت کا صوبائی اسمبلی کی عمارت کو گرا کر نئی عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ. محکمہ مواصلات و تعمیرات کے مطابق بلوچستان اسمبلی کی نئی عمارت کی تعمیر پر ابتدائی تخمینہ 5 ارب روپے لگایا گیا ہے. اسمبلی کی نئی عمارت 1 سال کی مدت میں تعمیر ہوگی. بلوچستان اسمبلی کے اجلاس کمیٹی بلڈنگ کے ہال میں منعقد ہوں گے. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 طرفہ مشق شیک ہینڈز 2 کا انعقاد. ISPR کے مطابق انسداد دہشت گردی کے شعبے میں مشترکہ مشق 2 ہفتوں پر مشتمل ہوگی. مشق کا انعقاد تربیلا پاکستان میں کیا گیا. مشق کا مقصد دونوں دوست ممالک کے درمیان دیرینہ فوجی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے. آپریشنل تجربات کے تبادلے سے باہمی تعاون، ہم آہنگی اور بہتر افہام و تفہیم کو فروغ ملے گا. انڈونیشیا کے شہر بیکاسی میں 2 ٹرینیں ٹکرا گئیں. 4 افراد جاں بحق اور 38 زخمی ہو گئے. ٹرینوں کی ٹکر کے بعد کئی لوگ ٹرین میں پھنس گئے. وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے ڈنر میں فائرنگ کرنے والے شخص کو امریکی عدالت میں پیش کر دیا گیا. ملزم پر امریکی صدر کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام عائد. جج نے ملزم کو عارضی طور پر حراست میں لینے کا حکم دے دیا. حراست سے متعلق کیس کی مزید سماعت جمعرات کو ہوگی. ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ یاد دلاتا ہے کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے فنڈنگ کیوں ضروری ہے. قومی سلامتی کے لیے نیا بال روم ضروری ہے. ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ پریس ڈنر میں سیکیورٹی مؤثر تھی. پریس ڈنر کے دوران حملہ صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کی تیسری بڑی کوشش تھی. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے خلاف مینڈلسن تنازع کے حوالے سے پارلیمانی تحقیقات کی جائے یا نہیں، فیصلہ آج اراکین پارلیمنٹ کی ووٹنگ سے ہوگا. وزیر اعظم پر اراکین پارلیمنٹ کو لارڈ مینڈلسن کی بطور سفیر تعیناتی کے حوالے سے گمراہ کرنے کا الزام ہے. تحقیقات میں جائزہ لیا جائے گا کہ کیا جانچ کے عمل کی پیروی کی گئی اور فورن آفس کے حکام پر دباؤ تو نہیں ڈالا گیا. ایران سے 260 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ گئے. ایرانی سفیر علی رضا عنایتی کے مطابق اس سال تقریباً 30,000 ایرانی عازمین حج سعودی عرب آئیں گے. ایرانی عازمین کا دوسرا قافلہ آج مدینہ منورہ پہنچے گا. دبئی میں سائیکل اور ای اسکوٹر کے لیے نیا مانیٹرنگ یونٹ قائم. دبئی میں سائیکل اور ای اسکوٹر کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے. سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ اور دور سے چمکنے والی جیکٹ لازمی قرار. ای اسکوٹر پر 1 سے زائد سواری پر پابندی ہوگی. ای اسکوٹر استعمال کے لیے کم سے کم عمر 16 سال ہونی چاہیے، جس کی رفتار 20 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر ہے. اور
اور کراچی کے 19 سالہ رایان حبیب نے امریکہ میں ہونے والا آئرن مین چیلنج مکمل کر کے تاریخ رقم کر دی. رایان حبیب آئرن مین چیلنج مکمل کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی بن گئے. آئرن مین میں ایتھلیٹ 42.2 کلومیٹر دوڑ، 180 کلومیٹر سائیکلنگ اور 3.8 کلومیٹر سوئمنگ کرتے ہیں. رایان ملک نے یہ چیلنج 15 گھنٹے 20 منٹ اور 6 سیکنڈ میں مکمل کیا. فنش لائن مکمل کرنے کے بعد رایان حبیب نے پاکستان کا جھنڈا لہرا کر جشن منایا.